أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ یہ سورہ اعراف کی 130 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں قوم بنی اسرائیل کے اوپر فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے جو ظلم اٹھائے جا رہے تھے، ان کو جو تکالیف اور جو ایذائیں پہنچائی جا رہی تھی اس کا تذکرہ، اس کے بعد قوم بنی اسرائیل آ کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان سے درخواست اور التجا کی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارا یہی حال تھا، ہم عذاب میں مبتلا تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مشفقانہ نصیحت کرتے ہوئے ان کو حکیمانہ انداز میں یہ بات بتائی کہ ساری زمین اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، بشرطے کہ تم اس کی فرمانبرداری کرو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ استعانت باللہ اور صبر، یہ دو چیزوں کو اگر تم اختیار کرو گے تو ممکن ہے کہ ان قریب تم کو اللہ تعالیٰ اس زمین کا خلیفہ بنا دے اور حکومت تم کو عطا کر دے اور تمہارے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دے۔ اور پھر یہاں سے ان آیتوں میں قوم فرعون کے اوپر جو تباہی، جو ہلاکت کا جو سلسلہ شروع ہوا، جو عذابوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ قحط سالی کا، خشک سالی، بارش نہ ہونا، سوکھا پڑ جانا جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب گاؤں والوں کے لیے تو یہ تھا کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، خشک ہو گئی، اور جو غلہ اور جو اناج نکلتا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ اور شہر والوں کے لیے یہ تھا کہ پھلوں اور میووں کے جو باغات تھے وہ خشک پڑ گئے، یعنی گاؤں سے جو غلہ اور اناج آتا تھا وہ، اور شہروں سے جو پھل وغیرہ آتے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ یہ سلسلہ 7 سال تک چلتا رہا قحط سالی کا ان کے اوپر۔ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا قہر آتا ہے تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا ہی قہر فرعون اور اس کی ماننے والوں کے اوپر آیا تھا۔ تو جب یہ ان کے اوپر یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے لیکن ان کو یہ بات ان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہو رہی تھی، یہ پہلا عذاب ان کو اس سلسلے میں آیا تھا۔ ان کی پکڑ جو پکڑی گئی تنبیہ کے لیے، لعلہم یذکرون فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کہ تاکہ ان کو تنبیہ ہو، لیکن یہ بات بھی ان کی تنبیہ کے لیے کافی نہیں ہوئی۔ ان کو خبردار کرنے کے لیے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا قحط سالی کا، تو اس کو وہ سمجھ نہیں سکے کیونکہ ان کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ قہر الہی کے وقت ایسے ہی ہو جاتے ہیں لوگ، عذاب کو عذاب نہیں سمجھتے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیے کہ کتنی جگہوں پر اور کتنے مقامات پر اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حالات اور زمانے کی ہیر پھیر ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنے پاتے۔ تو یہاں پر قوم فرعون نے بھی ایسا ہی کیا کہ وہ اس کو جو ہے عذاب نہیں سمجھ رہی تھی اور اپنی جو ہے جو تنبیہ کے لیے جو بھیجا گیا تھا اس سے اپنی اصلاح کر کے درست ہونے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن جب ایسا ہوتا کہ خوشحالی آ جاتی تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور اگر کوئی آفت آتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، حالانکہ ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس تھی، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں تھے۔ یعنی جب حالات بدلتے، اچھے حالات ہوتے، خوشحالی آ جاتی،
تو یہ کہتے کہ یہ تو آنا ہی تھا، یہ ہماری اچھائیوں اور نیکیوں کا نتیجہ ہے، ہم اس کے مستحق تھے، یہ ضروری تھا، اور اگر اس کے برخلاف کوئی خراب حالات پیدا ہو جاتے اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تو تکلیف کو اپنے طرف منسوب کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی طرف یہ کہہ کر منسوب کرتے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی نحوست کا اثر ہے، یہ ان کا جو ہے طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا انما طائرهم عند اللہ، طائر اصل میں کہتے ہیں پرندے کو، طیارہ بھی اسی سے ہے، پرندہ جو فضاؤں میں اڑتا ہے۔ اہل عرب پرندے کو جو نیچے بیٹھتا تھا اڑتے ہوئے آ کر، دائیں اور بائیں بیٹھنے کو نیک فال اور فال بد لیتے تھے۔ اگر دائیں بیٹھ جائے تو کہتے کہ یہ نیک ہے ہمارے لیے، فال اچھا ہے، اور اگر بائیں کی جانب بیٹھ جاتا تو فال بد لیتے اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری یہ چیزیں جو فال جو یہ لوگ نکال رہے ہیں، نیک فال یا بد فال، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت، ان کے ارادے کا اس میں دخل ہے، وہ انہی باتوں پر موقوف ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی کسی کی نحوست یا برکت کا اس میں دخل نہیں ہے۔ یہ سارے کام کاج دنیا کے جو انتظامات، جو تصرفات ہو رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت اور مشیت کے مطابق ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ انسانوں کی برکت یا نحوست کا اس میں دخل نہیں ہے بتایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے وہم پرستی کا دور دورہ ہوتا ہے، توہم پرستی، وہم کرنا، اس میں برا، اس میں اچھا، نیک فال بد فال، اس میں لوگ یعنی اپنا سارا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے مسلمان بھی اس میں لگے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یہ تو غیر قوموں کے کام تھے، ان کے رسم و رواج تھے، ان کے طور طریقے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو بھی دیکھیے آپ کس کس طریقے سے جو ہے ان باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ جیسا کہ بلی رستہ کاٹ دی تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہو گیا ہمارے لیے، اب آج کام نہیں ہوگا۔ کالا کتا سامنے سے چلے گیا، یا جنازہ سامنے سے گزر گیا، یا منڈیر پر کوا بیٹھ گیا، یا اس قسم کی جو ہے بےہودہ قسم کی بہت سی چیزیں ہیں، چپل الٹی پلٹ گئی، یا اور کوئی ایسی چیزیں جو ہے جو سوائے مذاق کے اور کچھ نہیں ہو سکتی، ایسی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ برا فال ہے ہمارے لیے، یہ بری چیز ہے، آج ہم کام نہیں کر سکتے، اگر کام کریں گے تو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگی، خرابی ہو جائے گی اس سے۔ سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے کو تو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں چاہتے، کوئی شادی بیاہ، کوئی خوشی، کوئی تقریب رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ بنا لیے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کوئی نحوست نہیں ہے سفر کے مہینے میں، کسی مہینے میں، کسی دن میں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی ساتھ، یہ نیک شگن بد شگن، یہ سب چیزیں جو ہے غیر قوموں کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ واسطو جو کہتے ہیں گھر بناتے وقت، واسطو کا خیال رکھو، یہ واسطو کیا چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام میں، اسلام ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، اسلام کا دور دور سے تعلق نہیں ہے، یہ سب شیطانی کام ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اس میں دیکھیے آپ کہ نفع و نقصان کا مالک کسی اور چیز کو سمجھا جا رہا ہے، جو بے بس بے جان چیزیں ہیں اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر اس سے ڈرتے ہیں، جبکہ نفع و نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی نفع دے سکتے ہیں، وہی نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ مہینہ، یہ دن کچھ نہیں ہے، منگل کا دن، منگل کے دن کچھ نہیں کرنا چاہتے، کس نے کہا منگل کے دن نہیں کرنے کے لیے؟ کوئی ایسی چیز اسلام میں نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ سب ساری چیزیں۔ ان تمام چیزوں کو آج مسلمان اپنا لیے ہیں، اپنے خوشی کے موقع پر انہیں مہورت جیسا نکالتے ہیں، غیر قوم ویسا مہورت نکالتے ہیں، تاریخیں طے کرتے ہیں، مہینہ طے کرتے ہیں، فلاں مہینہ اچھا ہوگا، کوئی مہینہ اچھا برا نہیں ہوتا، ہر مہینہ اچھا ہے، ہر دن اچھا ہے، ہر وقت اچھا ہے، آپ کو جب سہولت ہو اس وقت کر لیجیے، اس کے لیے مہینہ اچھا مہینہ برا مہینہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں کہنے والے غیر قوم کے لوگ ہیں،
وہ لوگوں نے یہ ساری چیزیں تہم پرستی وہم پرستی نکالی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج ان کا دیکھا دیکھی وہ ساری چیزوں میں ملوث ہو گئے ہیں، اور مہینے کو خراب، دن کو خراب، وقت کو خراب سمجھتے ہیں، یہ فلاں چیز اچھی، فلاں چیز بری، ستاروں سے جو ہے ہم نکالتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کو سمجھنا کہ وہ نفع و نقصان کا مالک ہے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، بے جان چیزیں ہو یا جاندار ہو یا کوئی انسان ہو یا ستارہ ہو یا سیارہ ہو یا اور کوئی ہو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا، ان کے صفات میں شریک کرنا، اور یہ سمجھنا کہ وہ بھی ہمیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ ساری چیزوں کو کچلنے کے لیے، پیروں تلے روننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ جاہلیت کے کام ہے، یہ سب کے سب ان تمام چیزوں کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بدقسمتی سے کیا المیہ ہے کہ مسلمان بھی اس کو اپنا لیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ دین اس کے بارے میں جو ہے کہتا ہے کہ ان کو مت مانو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نحوست کا جو ذکر آیا، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہہ دینی مناسب سمجھی کہ یہ چیز آج معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے کہ یہ چیز منحوس، وہ چیز منحوس، وہ اچھا، یہ برا۔ گھر میں بہو آئی، اتفاق سے کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ بہو کے بد قدم تھے، اس کی وجہ سے لوگ مر گئے۔ کسی کی وجہ سے کوئی لوگ مرتے اور زندہ نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کو زندگی ہونا دینا، کسی کا جو ہے پیدائش ہونا یا مرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ساری چیزیں دل میں سے نکال دینی چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ برے عقائد ہیں، یہ بدترین کام ہیں جو غیر قوموں نے اختیار کیے تھے، ان کی رسم و رواج ہیں، ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ منسوب کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی طرف کہ یہ ان کی نحوست سے ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں تھے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، انہوں نے کہا ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے تم کیسی ہی نشانی لاؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزات پیش کیے، بینات پیش کیے، ساری چیزوں کو واضح فرمایا، اس کے باوجود قوم اتنی ہٹ درم ہے، قوم فرعون، کہ وہ کہتی ہے کہ تم اپنا جادو چلانے کے لیے کچھ بھی لا لو، کوئی بھی معجزہ لا کر دکھا لو، یہ سب کا سب جادو مانیں گے ہم، اور تمہاری نشانیوں کو ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہٹ دھرمی کا جو ہے ان کا حال تھا۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طریقے سے عذاب بھیجا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔